آج آپ کو ماضی کے اوراق سے پاکستان میں ہونے والے چند کیسز بیان کروں گا کہ وہاں بھی احتجاج تھا، بلکہ جلاؤ گھیراؤ ان کیسز سے شاید کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ دنیا کے لیے نکلے تھے تو کسی نے منع کیا، نہ ہی کسی نے روکنے کی کوشش۔ لیکن جب بات آئی دین حق کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، ان کی ناموس کی اور داڑھی والوں کی، تو پھر گولی بھی چلی، فورس بھی استعمال ہوئی اور شہادتیں بھی، اور پھر وقت کا ظالم پہیہ گھوما اور وہ صاحب اقتدار کسی حال میں نہیں رہا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ ناظرین، یہ 2007 کی بات ہے، جنرل مشرف کی عمرانہ حکومت تھی۔ کابینہ اور اسمبلی میں بہت سے چہرے تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ جولائی کی بات ہے، اسلام آباد میں کچھ سرفرے عاشقوں نے اسلام کی بات شروع کی، اسلامی نظام کی بات شروع کی۔ ان کی بات سے اختلاف کسی کو نہیں تھا، طریقے سے تھا، بہت سارے لوگوں کو تھا، لیکن ان کی بات حق تھی۔ انہیں وارننگ دی گئی، لیکن وہ اپنے حق کے مطالبے پر قائم رہے۔ پھر کیا ہوا؟ کابینہ کا فیصلہ کہیں یا کسی عامر کا حکم، لال مسجد اور جامع حفصہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، نہتے ننھے طلباء طالبات کو شہید کر دیا گیا، انہیں پیاسا مار دیا گیا، پورا ملک ایک نہ بجھنے والی آگ میں جھونک دیا گیا۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، 27 دسمبر کا دن آیا، بینظیر کو قتل کر دیا گیا۔ وہ دن پاکستان کی تاریخ کا شاید سیاہ ترین دن تھا، جب ایسے علاقے جہاں کتنے بھی حالات برے نہ ہوں، پتہ بھی کبھی نہیں ہلا، لیکن جیالوں نے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نہ کرفیو لگا، نہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، نہ گولی چلی، اربوں کا نقصان کرنے والی پی پی کو نہ ہی کالعدم قرار دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ مذہبی معاملے میں طاقت کا استعمال اس شخص کی نہ صرف حکومت ختم کر گیا، بلکہ آج اس کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ چلیں اسے چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 2014 ہے، نون لیگ ایک تہائی اکثریت لے کر اقتدار میں ہے۔ جون میں علامہ طاہر القادری کینیڈا سے واپس آتے ہیں، بہت سی سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملاتے ہیں، معاملہ سیاسی سے پارٹی تک آتا ہے۔ پولیس عوامی تحریک کے آفیسز کے باہر لگے بیریئرز کو ہٹانے جاتی ہے، سامنے سے مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت پولیس زیادہ نفری لے کر آتی ہے، نہتے لوگوں پر سیدھی گولی چلائی جاتی ہے اور بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر 2018 آتا ہے۔ 2010 میں گستاخی کی مرتکب ہونے والے عاصم المیہ کو سپریم کورٹ ناکافی شواہد کی بنا پر رہا کر دیتی ہے، اور پھر یہ دونوں واقعات نون لیگ کی حکومت ختم کرنے میں میری ذاتی رائے کے مطابق کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور آج ان کا بھی نام باقی نہیں۔ پھر 2018 کا الیکشن آتا ہے۔ اس الیکشن میں بہت سے لوگ آسیہ کے کیس کو لے کر مجاہد ختم نبوت اور نہ جانے کیا کیا القاب و اداب اپنی الیکشن مہم کے دوران اپنے پینا فلیکس پر لکھواتے ہیں۔ پھر وہ ختم نبوت کے نام پر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں، انہیں حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ پھر وہ الیکشن جیت کر حکومت میں آتے ہیں۔ آسیہ کا کیس چلتا رہتا ہے، لیکن 2018 نومبر میں اسے نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے آرڈرز کو مان کر پی ایف بیس نور خان سے اڑا کر سیدھا فرانس بھیج دیا جاتا ہے۔ آسیہ رہا ہو جاتی ہے۔ پھر اکتوبر 2020 آتا ہے۔ فرانس میں کچھ ملعون حکومتی سرپرستی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنی پارٹی کے ہمراہ احتجاج اور دھرنے کی کال دیتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو اس گستاخی پر احتجاج کے طور پر پاکستان سے باہر نکالا جائے۔ نومبر میں حکومت کا تحریک کے ساتھ معاہدہ طے پاتا ہے کہ وہ اس معاملے کو 20 اپریل 2021 سے پہلے اسمبلی میں پیش کریں گے، اور جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں مولانا کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر دن اور مہینے گزر جاتے ہیں، معاہدے کی پاسداری نہیں ہوتی۔ پھر جنوری میں ایک اور معاہدہ طے پاتا ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کے ساتھ ہی 14 اپریل آ جاتا ہے، جب حافظ سعد صاحب کو دن دہاڑے بغیر کسی کیس کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان اور ورکرز کو احتجاج کی کال دی جاتی ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ معاہدے کی پاسداری کرو اور فرانس کے سفیر کو نکالو۔ پھر پولیس کو انہیں روکنے اور منتشر کرنے کے لیے سامنے سے قوت کے استعمال کا حکم ملتا ہے۔ نتیجہ، احتجاج کے پہلے 3 روز تقریباً 22 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر 19 تاریخ آتی ہے۔ لاہور میں مسجد رحمت للعالمین اور اس کے ساتھ ملحقہ خادم حسین رضوی صاحب کے مزار پر بیٹھے لوگوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ شہید ہوتے ہیں، بہت سے زخمیوں کو اسپتال میں علاج نہیں دیا جاتا، اسپتالوں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ بینظیر کی وفات اور باقی 2 کیسز میں فرق کیا ہے؟ وہاں بھی احتجاج تھا، بلکہ جلاؤ گہراؤ تو شاید ان کیسز سے کہیں زیادہ تھا،
لیکن وہ دنیا کے لیے نکلے تھے تو کسی نے منع نہ کیا۔ جب بات آئی دین حق کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، ان کی ناموس کی، داڑھی والوں کی، تو پھر گولی بھی چلی، فورس بھی استعمال ہوئی اور شہادتیں بھی۔ آج 4-5 روز میں کتنے لوگ روزے کی حالت میں جان جانے آفرید کے سپرد کر دیے۔ پہلے بیان کیے کہ کیسز کی طرح آپ یہاں بھی تحریک کے عقائد نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی وہ محبت، عشق اور عقیدت جس کی بنیاد پر وہ گھروں سے نکلے ہیں، اس کی تائید کرنا بحیثیت ایک عاشق کے میرے لیے تو فرض عین ہے۔ آپ طے کریں کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ رہی بات کہ ماضی میں بریلوی مکتبہ فکر انتہائی پرامن اور صرف عام جلسے جلوس کرنے والا مکتبہ فکر تھا، اور جلوس میں ہمارے بھائی جب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو شاید ہم مذاق سمجھتے تھے، لیکن آفرین ہے کہ آج روزے رکھ کر جانے دی اور سچ کر دکھایا۔ ہاں، گزشتہ حکومتوں کی طرح میری ذاتی رائے میں یہ کیس اس حکومت کو لے ڈوبے گا، اور شاید ہوش کے ناخن لینے کو ان کے پاس تھوڑا سا وقت بھی باقی نہیں رہا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اور ایسے واقعات کے لیے دیکھتے رہیے اردو دنیا۔